السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ ایک فلمی ایکٹر جس کا نام ثنا خان ہے، اس نے اسلام کے بارے میں بہت بہترین سی باتیں کی ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ ثنا خان کیا اسلام کے بارے میں بولتی ہے، اور ہاں اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح سمجھ آ سکے۔ اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھوڑی سی مزے کے لیے جو انسان تھوڑے سے مزے کے لیے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے گناہ نہ کرے، کیونکہ کیا ہوتا ہے مزہ تو نکل جاتا ہے۔ اب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لیں تو میں نے تھوڑے سے مزے کے لیے وہ تو کر لیا، لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا، مزہ بھی چلا گیا، لیکن کیا ہوا، گناہ ہمارے ساتھ رہ گیا۔ اب وہ گناہ کیا ہوگا، وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا، وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا، جہنم میں چھوڑ کے آئے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور آپ تو جانتے ہیں اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے۔ اور اسی طرح تھوڑی سی مشقت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے۔ جیسے کہ اب مجھے تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا ہے، یا فجر میں اٹھا نہیں جا رہا ہے نماز کے لیے، اور وہ مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بھی ہوتی ہے، تو وہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے سو جاتے ہیں نا، اٹھ کے قضا کر لیں گے، کیا مشقت کی وجہ سے۔ تو کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشقت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کے ساتھ قبر تک جاتی ہے، حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتی ہے، اور نیکی کیا کرتی ہے، آپ کو جا کے جنت میں چھوڑاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے، اور یہ سوچے اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے، ختم ہو جائے گا، پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا، اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچیں اور سوچ کے کریں، جس سے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، انہیں برا لگتا ہے، لوگ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے، اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف نماز اور ان چیزوں کو تو دھیان میں رکھنا ہی ہے، بس اس کے علاوہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہیں، ہم لوگوں سے کیسا بیہیویئر کر رہے ہیں، ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے، کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے، کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے، کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا، بٹ ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں، ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے۔ تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا، کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈفرینس لائی، اور آپ دیکھ رہے ہو آج جو میں میں کہہ سکتے ایک الگ انسان جو بن گئی ہوں، اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت پازیٹیولی امپیکٹ کیا ہے۔ یہ دو چیز اس پہ ہماری پوری زندگی بیسڈ ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے قبر کی گھڑی تک۔ تو بس میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں، تاکہ ہم جو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت بنانے میں ان کی مدد کرے تو اس سے اچھا کیا ہی بات ہوگی۔ مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں، اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے، تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے۔ مسلم مطلب وہ
جو امن حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن, جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا, میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں, جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں, میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے. انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, جیوگرافی, ہسٹری, ہندی, 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی, عصر کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے, مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس, انگلش, ہسٹری, جیوگرافی, سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں, 99%, اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں, اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں, ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%, باقی 5 سبجیکٹس میں 99%, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے, بھلے 99 ملے, باقی 5 سبجیکٹ میں ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے. ایمان, عمل صالحات, نیک اعمال جو آپ کہہ رہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے, موجود نہیں ہے, اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں, 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, 4 چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome.
تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور دیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا۔ دوستوں آج کی ویڈیو بہت بہترین ویڈیو تھی، آج کی ویڈیو صرف اسلام کے بارے میں تھی، اسلام کے بارے میں یہ ٹاپک تھا۔ دوستوں آپ لوگوں نے اس فلمی ایکٹریس کی باتیں بھی سنی، اس نے اسلام کے بارے میں بہت بہترین سی باتیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ مزوں کے لیے، کچھ خوشیوں کے لیے وہ زندگی، وہ جو ساری آبدی زندگی ہوتی ہے اس کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ہندو عورت کو بہت بہترین جواب دیا اور کہا کہ اگر کوئی نام کا مسلمان ہو یا اس کا نام مسلمان ہو یا یہ اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہو تو دوستوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستوں ہر مسلمان کا اگر اعمال صحیح ہو، وہ اللہ کی راہ پہ صحیح چلتا ہوا ہو اور وہ نیکی کرتا ہو، بدی سے دور رہتا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی نام کا مسلمان ہو یا اس کا نام مسلمانوں والا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح دوستوں ہر بندے کو نیک اعمال کرنا چاہیے، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیے اور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کے ایک سورت کا تلاوت کیا جو والعصر کے نام سے ہے، اس میں 4 باتوں کی نشاندہی کی گئی جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آخر تک دیکھ لی ہوگی۔ دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنے رائے کا اظہار کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔